हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। मैं राजदीप कौर। मैं दलजीत कौर। हाँ जी, हम आज के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं जो कि स्पेशली औरतों पर बनी है। इसमें अली साहब औरतों के बारे में समझाते हैं कि औरत का रुतबा कैसा होना चाहिए, औरत कैसे होनी चाहिए और एक मर्द को औरत के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए। तो हम आज की वीडियो शुरू करें। हम आज दिखाओ हमें औरत के बारे में। आज हम आपको दिखाते हैं कि मिर्जा साहब ने औरतों के बारे में क्या क्या बातें की। वो आयत आ रही है जो औरतों के गले से बड़ी मुश्किल से नीचे उतरती है, लेकिन अगर इसका पॉजिटिव पहलू देखा जाए तो ये औरतों की इज्जत अफजाई है। इस आयत के अंदर वो सूरत निसा की आयत नंबर है 34। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्दों को हमने हाकिम बनाया है औरतों के ऊपर। हाकिम का ये मतलब नहीं है कि वो गुलाम है, यानी मर्द और औरत मिलकर एक खानदानी इदारे को वजूद देते हैं और उस इदारे का सरबराह मर्द है। सर, किसी भी इदारे का एक ही सरबराह हो सकता है, दो तो हो ही नहीं सकते। वो तो अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल में फरमाया कि अगर अल्लाह के, सूरह अंबिया में, अगर अल्लाह के साथ कोई और इलाह होता तो जमीन और आसमान में फसाद बर्पा हो जाता। एक वक्त में एक ही जो है ना वो मैनेजर हो सकता है। हाँ, डिप्टी मैनेजर आप जितने मर्जी रख लें, जो जीएम है या मैनेजर है वो एक ही होगा जो पूरा उसको देख के चल रहा होगा। उस एतबार से मर्द औरतों पर हाकिम है। ह्यूमन डिग्निटी में दोनों बराबर हैं, बल्कि इस्लाम में तो बाज़ औक़ात ह्यूमन डिग्निटी में औरतें आगे बढ़ जाती हैं। सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, एक शख्स ने अर्ज किया, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पे सबसे ज्यादा हक इस दुनिया में मेरे करीबी रिश्तेदारों में से किसका है? फरमाया तेरी माँ का। दूसरी बार पूछा, फरमाया तेरी माँ। तीसरी बार पूछा, फरमाया तेरी माँ। चौथी बार फरमाया तेरा बाप। यानी 4 हक में से पहले 3 हक माँ को, तो यहाँ पे तो औरत आगे निकल गई। फिर सुनन निसाई में हदीस है, जन्नत तेरी माँ के कदमों के पास है। यानी ये नहीं है कि वो फिजिकली वहां पे, मुराद उनकी खिदमत से। तो अब इस पे बाप रोना शुरू कर दे कि जी औरत आगे निकल गई। नहीं, ह्यूमन डिग्निटी में बराबर है। बास जगह पे मर्द को अल्लाह ताला ने किसी मामले में ऊपर किया है और किसी जगह पे औरतों। खैर, ये एक डिटेल टॉपिक है, मेरे यूट्यूब पे एक वीडियो है, तमाम शादीशुदा और गैर शादीशुदा लोग वो वीडियो जरूर देखें। वुमेन्स राइट्स इन इस्लाम, इंग्लिश में लिखेंगे ना आप, या औरतों के हुकूक, तो उसमें एक इस्लामी बहन का सवाल आया था, उसके जवाब में मैंने गुफ्तगू की थी। सारी अहादीस इस हवाले से, कुरान की आयात डिस्कस की थी। उसकी वजह से काफ़ी मर्द मुझसे नाराज़ हैं कि एक मर्दों के हुकूक पे भी कोई वीडियो रिकॉर्ड करवाएं। तो चले, ये आज हो गई ना कि मर्दों को अल्लाह ने औरतों पर हाकिम बनाया है। लेकिन हाकिम का मतलब है कि उनकी खाली प्रिविलेजेस नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी हैं। यहाँ पे कोई हाकिम बनता है, वो समझता है कि मैं, अब ये सारे मेरे गुलाम हैं। हाकिम का तो मतलब है फंस गया। अमेरिका में आप देख लें, वज़रा के लिए सेक्रेटरी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। वो उन्होंने लफ्ज ही ऐसा डिवाइस किया है कि किसी दिमाग में खुमार चढ़े ही ना, तो किसी को चढ़ता भी नहीं। वहां पे जुडिशरी भी आजाद है। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है, मर्द औरतों पर हाकिम है, बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद, उस फजीलत की वजह से जो अल्लाह ही ने बिल्ट इन बास को बास पे दी है। व बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, और बासबब इसके कि वो अपनी औरतों पे माल भी तो खर्च करते हैं। यानी औरतों की खिदमत करने की वजह से मर्दों का दर्जा है। ये भी एस्पेक्ट है ना सोचने का। मर्दों का दर्जा ये है कि अपनी औरतों की खिदमत करें। या तो मैं सिर्फ बताया जाता है ना, माँ बाप की खिदमत करें, और माँ बाप बताते हैं कि जी हमारी खिदमत करो, और बीवी कहती है हमारी खिदमत करो, माँ बाप को छोड़ दो। हर कोई अपने अपने हक की बात करता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि औरतों पर चूंकि उनके खामद खर्चा करते हैं, इस वजह से भी उनको, उनके ऊपर प्रायोरिटी हासिल है। जान की मान पाऊं तो अर्ज करूं कि आप भी तो अपने उलमा पे खर्चा करते हैं, लेकिन हाकिम वो बने हुए हैं। होना तो चाहिए कि वो, आप उनको अगर पूछें बड़े मजमे में कि सर ये ऐसे क्यों है, तो वो आपको जवाब दे हों, ना कि ये कहें कि आप जरा कमरे में तशरीफ ले आए।
یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. تقریریں کر دو باہر, سوال پوچھو تو کہتے ہیں اندر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ چونکہ وہ خرچ کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو, اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بعض کو بعض میں فضیلت دی ہے. تو یہ اللہ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, یہ مورل لاز اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اور ان انٹینشنلی پوری دنیا ان قوانین کو مانتی ہے, چاہے جتنا مرضی ڈھنڈورا پیٹے. مثلا آج تک کبھی اولمپکس کی گیمز کے اندر آپ نے مردوں کی دوڑ عورتوں کے ساتھ دیکھی ہے؟ مردوں کی ہاکی کی ٹیم کا میچ عورتوں کی ہاکی کی ٹیم کے ساتھ دیکھا ہے؟ عورتوں کا عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے نا. کیوں سر؟ یہ سب مانتے ہیں کہ وہ ون سائیڈڈ ہو جائے گا, عورت کمزور ہے مرد کے مقابلے پہ. تو یہ تو سب مانے میں ہے. اور جب اسلام یہ بات کرتا ہے, کہتے ہیں اسلام عورت کے حقوق چھینتا ہے, وہ لوگ یہ اسلام کے اوپر تان کر رہے ہیں جنہوں نے عورت کو کموڈٹی بنایا ہوا ہے. بلیڈ کے اشتہار میں بھی عورت دکھاتے ہیں. عورت کو انہوں نے ایک کموڈٹی کے طور پر, نمائشی طور پر, کوئی عزت نہیں ہے. دیکھ لیں اولڈ ایج ہومز بنے ہوئے ہیں یورپ میں اور امریکہ کے اندر. یہاں تو جو عورتیں بوڑھی ہوتی ہیں تو خاندان میں ان کی رسپیکٹ بڑھ جاتی ہے. اس طرح کی عزت کہاں ملے گی؟ تو اسلام نے تو عورت کو عزت دی ہے. عورت کی یہ عزت ہے کہ آپ اسے جو ہے وہ بے پردہ کر کے تو پبلک کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیں. یہ تو اس کو ایک کموڈٹی بنانے والی بات ہے. اور ہمارے لوگ بھی متاثر ہو جاتے ہیں ون سائیڈڈ بات سن کے. میں کہتا ہوں جی سب کانٹیننٹ کی جو عورتیں ہیں نا جی, یہ تو ملکہ برطانیہ وہ لائف نہیں انجوائے کر رہی جو یہ کر رہی ہیں. اس طرح کے مخلص مرد تو ملتے ہی نہیں کسی کو. اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا آئے دن فیس بک پہ باہر سے عورتیں یہاں شادی کرنے کے لیے آئی ہوئی ہیں, اور یہاں پہ بھی پھر بعض لوگ اس کو مس یوز بھی کر لیتے ہیں. ادھر تو مخلص عورتیں بھی مل جاتی ہیں اکثریت, اور مرد بھی. اور یہ ساری ہمارے ریلیجن کی برکت ہے. یہاں پہ عزت ہے, ٹھیک ہے, رسپیکٹ ہے, خاندانی سسٹم ٹوٹا نہیں ہے. تو یہ اللہ طرف ہمارا, یہ ہم نے فضیلت دی ہے. ہمیں بتایا یہ مانی تو سب نے ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جی فلاں عورت آپ دیکھیں وہ اتنے مردوں کو پیچھے چھوڑ گئی. سر ایک آدھ سے نہیں ہوتا یہ طریقہ. گورے پھر اپنے آپ سے خود سیکھیں. جب انالیسس کیا جاتا ہے نا تو پھر آپ نے ڈیٹا اکٹھا کرنا ہوتا ہے, اور ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے ایک رزلٹ پہ پہنچنا ہوتا ہے کہ میجورٹی کیس میں کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ ہمارے محلے میں ایک بابا ہے جو جوانی سے سگریٹ پی رہے تھے, وہ 80 دا ہویا ہے جی, انہوں کوئی بیماری نہیں. انج نہیں, 100 بابے 80 سال کے نکالیں جو بچپن سے سگریٹ پی رہے ہوں, تو آپ کو پتا چلے گا وہ ایک ہی 80 تک پہنچے, باقی سارے 60 سے پہلے ایکسپائر ہو گئے. ایک چیز کو دیکھ کے ڈیٹا نہیں بنتا کہ آپ ایک کو کنسیڈر کر کے. تو اس طرح آپ اگر کوئی بے نظیر بھٹو کی مثال دیکھیں تو یہ کہ پاکستان کی ساری عورتیں اتنی انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں نہیں. اوورآل عورت جو ہے وہ اپنے, قرآن میں تو یہاں تک ہے, اس کے اوپر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں. سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں, جبکہ عورت کو تو اللہ نے ایسا بنایا کہ وہ جھگڑے کے وقت اپنی گفتگو بھی صحیح طریقے سے کنوے نہیں اگلے کو کر سکتی. وہ کہتے ہیں نہیں قرآن میں اتنی عورت کی توہین آئی ہوئی ہے. سر بے نظیر سے زیادہ کانفیڈنٹ لیڈی میں نے نہیں دیکھی. مجھے کئی سینئر آرمی کے آفیسرز نے بتایا کہ باقی پرائم منسٹرز کا تو ہمیں نہیں پتا, لیکن جب بے نظیر پرائم منسٹر تھی نا تو ہم پوری اپنی وہ پریزنٹیشن تیار کر کے آتے تھے, اور اس کی اتنی یاداشت تھی کہ وہ جب پریزنٹیشن دیکھتی تھی نا تو کہتی تھی 3 سلائڈ پیچھے جاؤ, فلاں جگہ یہ کاما غلط ڈالا ہوا ہے, یہاں پہ اسپیلنگ غلط ہے, اس کا اس کے ساتھ ربط نہیں بن رہا. اور کہتے ہیں باقی وزیر اعظم کا یہ حال تھا کہ وہ شربت پی کے اور چائے پی کے اٹھ کے چلے جاتے تھے, ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. لیکن اسی بے نظیر کو میں نے جیو کے پروگرام جواب دے کے اندر دیکھا ہے کہ جب اس سے اس کے بھائی کے قتل کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکی, وہ اپنا مائک اتار کے اٹھ کے چلی گئی. اسے بولا ہی نہیں جا رہا تھا کہ آپ پرائم منسٹر تھی اور آپ کے دور کے اندر آپ کے بھائی کا قتل ہو گیا, تو اسے اپنے جذبات پہ قابو نہیں رہا, حالانکہ اتنی کانفیڈنٹ لیڈی. تو اوورآل عورت کو اللہ نے کمزور بنایا ہے, رقیق القلب بنایا ہے. آپ دیکھیں عورتوں کو رونا جلدی آتا ہے بچوں کی طرح ایز کمپیئر ٹو مرد. کہتے ہیں مرد کو درد نہیں ہوتا, لیکن ہوتا ہے درد مرد کو. ہاں لیکن اللہ نے اسے مضبوط اعصاب والا بنایا, اور یہی وجہ ہے کہ کبھی کوئی پیغمبر نہیں عورت بنائی اللہ نے, کیونکہ پبلکلی جا کے دعوت کا کام کرنا ہوتا ہے, دماغ پہ سٹرین لینا ہوتا ہے, تو عورتیں اس طرح کا سٹرین نہیں لے سکتی.
مرد کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے مضبوط بنایا. باقی عورتوں کی جو ذمہ داری ہے وہ ساتھ اللہ نے فرما دی. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. تو نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اطاعت گزار ہوں, حفاظت کرنے والیاں ہوں مردوں کی غیر حاضری میں, یعنی اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی اللہ کی حفاظت کے ساتھ. واللاتی تخافون نشوزہن, اور اگر تمہیں کسی عورت سے نافرمانی کا اندیشہ ہو, فعظوہن وہجروہن, تو پہلے انہیں نرمی سے سمجھاؤ پھر انہیں الگ کر دو, فی المضاجع, اپنے بستروں سے, وضربوہن, اور پھر بھی باز نہ آئے تو ان کو مار بھی سکتے ہو, لیکن مارنا یہ نہیں کہ وحشیوں کی طرح مارنا ہے, جس طرح ایک چھوٹے بچے کو تھوڑی تنبیہ کے لیے مارنا ہے, اس پہ چہرے پہ نہیں مارنا, جسم پہ نشان نہیں پڑنا چاہیے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, پھر اگر وہ اطاعت کر لیں, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, تو پھر کوئی بہانہ نہ تلاش کرو کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو. ان اللہ کان علیٰ کبیرا, بے شک اللہ بھی تو بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے. یعنی اللہ کی اتنی بڑی کبریائی ہے, وہ بھی تو تمہاری نافرمانیوں سے درگزر کرتا ہے, تم بھی اپنے بیویوں کے معاملے میں درگزر کی روش اختیار کرو. اس کانٹیکسٹ میں بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے, اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ توڑ بیٹھو گے, اور اسے توڑنا, اسے طلاق دینا ہے, تم اس سے نفع حاصل کرو, ٹالریٹ کرو. صحیح مسلم میں حدیث ہے, کوئی بھی اپنی بیوی سے مومنہ سے بغض نہ رکھے. مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین دنیا کا سرمایہ نیک بیوی ہے. ٹھیک ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے, ہر تسبیح صدقہ ہے, سبحان اللہ, ہر تحمید صدقہ ہے, یعنی الحمدللہ, ہر تحلیل صدقہ ہے, یعنی لا الہ الا اللہ, ہر تکبیر صدقہ ہے, اللہ اکبر کہنا, امر بالمعروف ونہی عن المنکر, لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اپنی اپنی ڈومین کے اندر, یہ بھی صدقہ ہے. اور تمہارا اپنے بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے, حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق جو آپ سمجھ لیں خالصتاً جو ہے اینیمل انسٹنکٹ ہے, وہ بھی صدقہ ہے. صحابہ کو باقی چیزیں تو ہضم ہو گئی, انہوں نے کہا یہ بیویوں سے تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے, اس پہ بھی ثواب ملے گا. تو آپ نے فرمایا اگر یہی چیز تم کسی ایسے طریقے سے پوری کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے تو کیا تمہیں گناہ ملے گا؟ صحابہ نے کہا ملے گا. تو آپ نے فرمایا پھر اس کے اوپر ثواب بھی ملے گا. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نیکی کا کانسیپٹ. یہ تو کئی حدیثیں مجھے فی البدی یاد ہیں, اب ٹائم مکمل ہو چکا ہے. وہ جو وومنز رائٹس ان اسلام جو میری ویڈیو ہے وہ آپ ضرور دیکھیں, میں نے ان سارے ایشوز کو اس میں ڈسکس کیا ہے, اور کافی ساری باتیں کرنے والی ہیں, لیکن اب ٹائم مکمل ہو چکا ہے. پھر انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اگلی کلاس کے اندر آگے سے سٹارٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے محو کر دے, دھو دے, ہمیں معاف بھی فرما دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی جو ویڈیو تھی بہت ہی اچھی لگی اور تھوڑی سی فنی بھی لگی, پر تھوڑی سی مجھے چبھی بھی جب انہوں نے یہ کہا کہ عورت کو چھوٹی سی تھپکی لگانی چاہیے. سٹارٹنگ میں انہوں نے کہا کہ جو مرد ہے وہ عورت پر حاکم ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسے جو چاہے اس پر ظلم کر سکتا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ عورت کو اس کی سبھی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے, اس کا پورا خیال رکھتا ہے, پورا خرچہ اٹھاتا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عورتوں کو کچھ کمزور بھی سمجھا جاتا ہے. ہاں جی, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عورتوں کو مرد کے مقابلے کمزور اس لیے سمجھا جاتا ہے. بہت اچھی انہوں نے اگزامپل دی ہے کہ جب مرد کی جو ہاکی کی ٹیم ہے وہ عورتوں سے آج تک ہم نے کھیلتے نہیں دیکھا, کیونکہ عورت کو مرد کے مقابلے کمزور سمجھا گیا ہے, کیونکہ عورت کو جلدی رونا آ جاتا ہے. ہاں, جلدی ایموشنل ہو جاتی ہے. مرد تھوڑے سے سٹرونگ ہوتے ہیں, اپنے ایموشن کو سنبھال کر رکھ سکتے ہیں. اور انہوں کی ایک بات مجھے بہت ہی اچھی لگی تھوڑی سی, جب انہوں نے یہ کہا کہ عورت کو پوری گھر کی مینیجر بنایا جاتا ہے تاکہ وہ گھر کی اچھے سے ذمہ داری سنبھال سکے, ڈپٹی مینیجر چاہے جتنے بھی ہو. تو آپ کو اور کون سی بات اچھی لگی؟ مجھے وہ بھی بات اچھی لگی جو انہوں نے کہا بھی عورت ایماندار ہونی چاہیے. ہاں جی, اپنے
मर्द के गैर हाजिरी में इज्जत से रहना हाँ जी, चाहिए। ये बात बहुत ही अच्छी लगी बहुत ही मुझे। अच्छी लगी हमें। हाँ जी, और उन्होंने जब ये बात कही कि जब औरत सम टाइम कोई बात नहीं मानती तो छोटी सी थपकी लगा देनी सिखानी चाहिए, उसे बिस्तर से अलग कर देना चाहिए ताकि उसे महसूस हो जाए कि वो जो मेरा मर्द है वो मुझसे नाराज़ है, मुझे उसके कैसे उससे प्यार से पेश आना है, थोड़ा सा उसे एहसास हो जाए। वैसे ज्यादा नहीं, बच्चों की तरह बच्चों की थपकी तरह, लगानी हाँ जी, चाहिए। हल्की सी थपकी कहा था। ओवरऑल जो वीडियो थी बहुत ही अच्छी थी। वैसे भी देखा जाए तो जो औरत होती है मर्द के मुकाबले थोड़ी सी कमज़ोर ही होती है। वैसे वो जब उन्होंने एग्जांपल दी बेनज़ीर भुट्टो की, सुनी थी आपने? हाँ, बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि वो एक प्राइम मिनिस्टर थी पाकिस्तान की, बहुत ही मजबूत थी, बहुत ही उसके रूल स्ट्रिक्ट थे। फिर भी इमोशनल हो गई थी जब उसी के राज में उसी के भाई की हत्या हुई थी। औरत चाहे जितनी भी बाहर से मजबूत हो पर अंदर से बहुत ही इमोशनल होती है, जल्दी टूट जाती है, जल्दी रोना आ जाता है। हाँ जी, आज की वीडियो आपको कैसी बहुत लगी? अच्छी लगी, बहुत अच्छी। हाँ जी, बहुत अच्छे विचार रखे उन्होंने औरत के बारे में, बहुत अच्छी वीडियो थी। उनको बहुत ही एजुकेशनल वो पर्सन है, बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल्स सेट करके वो जो अपनी बात को सो क्लियर करते हैं। हाँ जी, तो आप हमें बताइएगा आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, हमारा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ में जो भाई बहन सभी अपना चैनल पर न्यू आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।